بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب شرح چہل حدیث از امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، 14ویں حدیث، دوسرا حصہ۔ کافی میں امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے، میرے لیے عمل کرنے والے جو عمل مجھ سے ثواب حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں اس عمل پر بھروسہ نہ کریں، اس لیے کہ اگر وہ ساری عمر میری عبادت کریں اور اپنے نفسوں کو تکلیف میں ڈالیں اور بھرپور کوشش کریں تب بھی وہ میری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے، اور نہ ہی وہ اپنی عبادت کے ذریعے میری حقیقی عبادت تک پہنچ سکتے ہیں، کیونکہ وہ ان عبادتوں کے ذریعے میرے فضل و کرم، میری جنت کی نعمتوں اور میرے جوار میں اعلیٰ درجات کے طالب ہوتے ہیں۔ اس لیے ان کو چاہیے میری رحمت پہ بھروسہ کریں، میرے فضل کی امید کریں اور مجھ سے حسن ظن رکھ کر مطمئن ہوں، کیونکہ اس طرح میری رحمت ان کو پا لے گی اور میرا احسان ان کو میری رضا تک پہنچا دے گا اور میری مغفرت ان کو میرا لباس عفو پہنا دے گی۔ میں وہ اللہ ہوں جو رحمان و رحیم ہے اور اسی سے میرا نام لیا جاتا ہے۔ اسی طرح اسباب خوف میں سے خدا سے ڈر کی شدت، راہ آخرت پر سلوک کی سختی، زندگی کے دوران اور موت کے وقت پیش آنے والے خطرات، برزخ و قیامت کی سختیوں اور حساب و میزان کے وقت سخت حساب و کتاب پر غور و خوض کرنا ہے۔ اگر ان آیات و احادیث کو دیکھا جائے جو خدا کے وعدوں پر مشتمل ہیں تو بھرپور امید ہو جاتی ہے۔ چنانچہ حدیث بیان کرنے والوں نے بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن خدا اپنی بساط رحمت کو اس طرح پھیلائے گا کہ شیطان کو بھی مغفرت کی لالچ ہونے لگے گی۔ بحسب روایت خداوند عالم نے اس عالم کو جب سے خلق فرمایا اس پر نظر کرم نہیں ڈالی اور نہ اس میں رحمت نازل کی، بس دوسرے عوالم کے مقابلے میں ایک ذرے کے برابر نظر فرمائی، اور یہ تمام نعمت و رحمت الہی، فضل و بخشش حضرت باری سر سے پیر تک سب کو گھیرے ہوئے ہے، اور تمام وہ چیزیں جو پیدا ہیں یا ناپیدا، سب عطا و نعمت الہی کا ایسا دسترخوان ہے کہ اگر تمام دنیا والے اس کی نعمت و رحمت کے ایک ذرے کا احاطہ کرنا چاہیں تو ناممکن ہے۔ تو پھر اس عالم کا کیا حال ہوگا جو عالم کرامت ہے، الہی مہمان خانہ ہے اور جائے رحمت و رحیمیت اور رحمانیت کا مقام ہے۔ یہاں اگر شیطان رحمت کی طمع اور عطا کی امید کرے تو اس کو حق حاصل ہے، لہٰذا تم بھی اپنے حسن ظن کو خدا کے سلسلے میں کامل کرو، اس کے فضل پر بھروسہ کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، خدا تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، سب کو اپنے بحر عطا و رحمت میں غرق کر دیتا ہے، اور خدا کے وعدے میں اختلاف نہیں ہے۔ ہاں، وعید میں تخلف ممکن ہے، بلکہ بہت واقعہ ہوا ہے، لہٰذا اس کی رحمت کاملہ پر اطمینان کر کے دل کو خوش کرو۔ اگر خدا کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو تم پیدا ہی نہ ہوتے۔ ہر مخلوق پر خدا کا رحم و کرم ہے، وسعت رحمتہ کل شیء۔ تیسری فضل، رجا و غرور کا فرق۔ لیکن میرے عزیز، رجا اور غرور کے فرق کی طرف متوجہ رہو۔ ممکن ہے تم اہل غرور سے ہو اور گمان کرتے رہو کہ اہل رجا یعنی اہل امید میں سے ہو۔ اس کی تمیز اس کی بنیادوں کے اعتبار سے آسان ہے۔ تم یہ دیکھو کہ جو حالت تمہارے یہاں پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے تم اپنے آپ کو امیدوار رحمت سمجھتے ہو، یہ حالت حق تعالیٰ کے احکام میں سستی کرنے کی وجہ سے اور حق تعالیٰ اور اس کے اوامر کو حقیر سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے، یا ذات پروردگار عالم کی وسیع رحمت و عظمت پر عقیدہ رکھنے کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے؟ اب اگر اس کی بھی تمیز مشکل ہے تو آثار کے ذریعے فرق معلوم کرنا ممکن ہے۔ اگر خدا کی عظمت دل میں ہو اور اس ذات مقدس کی رحمت اور عطا اس کے دل پر محیط ہو تو وہ اطاعت و عبودیت کے لیے آمادہ ہو سکتا ہے، کیونکہ منعم و عظیم کی عبادت اور تعظیم ناقابل انکار فطری امر ہے۔ لہٰذا اگر تم بندگی کے وظائف کی انجام دہی اور طاعت و عبادت میں جد و جہد باقاعدہ کرو، اپنے اعمال پر بالکل بھروسہ نہ کرو اور اعمال کو ہیچ سمجھتے ہوئے رحمت حق اور فضل و عطائے پروردگار پر بھرپور بھروسہ رکھو، اپنے اعمال کی وجہ سے اپنے آپ کو ہر ملامت و مذمت کا مستحق سمجھو، غضب و ناراضگی خدا کا مستحق مانو، جواد علی الاطلاق کی رحمت اور جود پر تکیہ کرو
تب مقام رجا کے مالک بنو گے۔ پھر خدا کا شکر کرو اور اس کی ذات مقدس سے دعا کرو کہ اس امید رحمت کو تمہارے دل میں محکم و مضبوط کر دے اور اس سے بلند مقام تجھ کو عنایت کرے۔ اور اگر تم نے خدا نخواستہ اوامر الہی کے بارے میں سستی برتی اور اس کو ناچیز و بے اہمیت سمجھا تو یہی غرور اور دھوکہ ہے جو تمہارے دل میں پیدا ہوا ہے، اور یہ تمہارے نفس امارہ اور شیطان کی مکاریوں میں سے ہے۔ اگر خدا کی رحمت و عظمت کی وسعت پر تمہارا ایمان ہوتا تو تمہارے اندر اس کا کچھ تو اثر نمایاں ہوتا۔ جس شخص کا عمل اس کے دعوے کے خلاف ہے وہ خود ہی اپنے آپ کو جھٹلانے والا ہے۔ احادیث معتبر میں اس کلام کے شواہد بہت ہیں۔ راوی کہتا ہے میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا، کچھ لوگ گناہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم رحمت حق پر امید رکھتے ہیں، اور مرتے وقت تک ایسا ہی کرتے اور کہتے رہتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اعتدال سے بیجا آرزوؤں کی طرف مائل ہو گئے ہیں، یہ جھوٹے ہیں، امید نہیں رکھتے۔ اگر کوئی کسی چیز کی امید رکھتا ہے تو اس کا طالب ہوتا ہے، اور جو کسی سے ڈرتا ہے اس سے بھاگتا ہے۔ اسی روایت کے قریب المضمون کافی شریف کی ایک دوسری روایت بھی ہے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، مومن اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک خوفزدہ اور پر امید نہ ہو، اور خوفزدہ اور پر امید اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اس چیز کو بجا نہ لائے جس سے خوف کھاتا ہے اور جس کی امید رکھتا ہے۔ بعض نے فرمایا جو شخص عمل نہیں کرتا اور رحمت رب کی امید اور رجا کرتا ہے اس کی مثال اس شخص کی ہے جو اسباب مہیا کیے بغیر مسبب کے انتظار میں بیٹھا ہو۔ جیسے وہ کسان جو بیج بوئے بغیر یا زمین کی دیکھ بھال اور آب پاشی کیے بغیر اور رکاوٹوں کو دور کیے بغیر فصل اگنے کے انتظار میں بیٹھا رہے، اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ امید رکھتا ہے، بلکہ اس کو کہا جا سکتا ہے کہ وہ احمق اور بے وقوف ہے۔ اسی طرح جو شخص اخلاق کو درست نہ کرے یا گناہوں سے نہ بچے اور عمل کرے، اس کی مثال اس شخص کی ہے جو نمکدار زمین میں زراعت کرے۔ ظاہر ہے ایسی زراعت مطلوبہ نتیجہ نہیں دے گی۔ بس محبوب و مستحسن رجا یہ ہے کہ انسان اپنے تمام ان اسباب کو جو اس کے قبضے میں ہیں اور خدا نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کو عطا فرمائے ہیں، اور اصلاح و فساد کے تمام طریقوں کی جو اس کو ہدایت فرمائی ہے اور ان کے مہیا کرنے کا حکم دیا ہے، ان سب کو استعمال کرے۔ اس کے بعد یہ آس اور امید لگائے جو اسباب اس کی طاقت سے باہر ہیں خدا اپنی سابقہ عنایتوں کی طرح ان کو فراہم کرے گا اور تمام رکاوٹوں اور خرابیوں کو دور کرے گا۔ بس اسی طرح اگر بندہ اپنے دل کو برے اخلاق کے کانٹوں اور گناہوں کی کنکریوں اور سیم و تھور سے پاک کر کے اس میں اعمال کے بیج بوئے گا اور علم نافع و ایمان خالص کے صفا شفاف پانی سے آبپاشی کرے گا، اور عجب و ریا وغیرہ جیسی گھاس کے مانند ہیں جو زراعت کی رشد و نمو میں رکاوٹ بنتی ہے، ان جیسے مفسدات و موانع سے عمل کو خالص رکھے گا، اس کے بعد فضل خدا کے انتظار میں بیٹھے گا، تب اس کو خدا ثابت و محفوظ رکھے گا اور اس کا خاتمہ بالخیر کرے گا۔ یہ رجا مستحسن ہے، جیسا کہ قرآن نے کہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے ہجرت کی اور خدا کی راہ میں جہاد کیا، وہی رحمت الہی کی امید رکھنے کا حق رکھتے ہیں۔ چوتھی فصل، خوف و رجا کے موازنے کی علت۔ اس حدیث شریف کے ذیل میں مذکور ہے خوف و رجا کو ایک دوسرے پر ترجیح نہیں دینا چاہیے، جیسا کہ یہی مضمون ابن ابی عمیر کے اس خط میں بھی پایا جاتا ہے جو امام صادق علیہ السلام ہی سے مروی ہے۔ انسان جب اپنے کمال نقص اور فرائض عبودیت کی کوتاہی کو دیکھتا ہے اور راہ آخرت کی سختی اور تنگی میں غور کرتا ہے تو اس کے اندر اعلیٰ درجے کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، اور جب اپنے گناہوں کو دیکھتا ہے اور لوگوں کے حالات میں غور و فکر کرتا ہے کہ ان کی حالت ابتدا میں اچھی تھی لیکن انجام میں بے ایمان اور بے عمل ہو کر رہ گئے اور برائیوں اور بدیوں میں مبتلا ہوئے، تو اس کے اندر خوف شدید پیدا ہو جاتا ہے۔ کافی شریف میں حضرت امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے، مومن دو خوف کے درمیان ہے،
ایک تو ان گناہوں کا خوف جو ماضی میں کیے تھے، جن کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ خدا نے اس کے بارے میں کیا کیا، دوسرے اس عمر کے بارے میں جو باقی ہے اور معلوم نہیں کہ اس میں کتنی ہلاکت خیز چیزوں کا ارتکاب کرے گا، بس اس کی ہر صبح خوف کے ساتھ ہوتی ہے، اور خوف کے علاوہ کوئی دوسری چیز اس کی اصلاح نہیں کر سکتی۔ کافی میں حضرت رسول خدا کا جو خطبہ حضرت امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے وہ بھی اسی مضمون کا ہے۔ مختصر یہ کہ انسان انتہائی نقص و تقصیر کے درجے پر ہے، اور خدا انتہائی کمال و عظمت اور جلالت و وسعت و عطا کے درجے پر ہے، اور بندہ ان دونوں نظیروں کے درمیان خوف و رجا کے نقطۂ اعتدال پر ہے۔ اور چونکہ اسماء جلالیہ اور جمالیہ یکساں قلب سالک پر جلوہ گر ہوتے ہیں، اس لیے خوف و رجا ایک دوسرے پر ترجیح پیدا نہیں کر پاتے۔ بعض نے فرمایا ہے کہ بعض اوقات انسان کے لیے خوف نفع بخش ہے، جیسے صحت و سلامتی کی حالت میں انسان کسب کمال اور عمل صالح کی کوشش کرے، مگر بعض حالات میں رجا بہتر ہے، جیسے موت کی علامتیں ظاہر ہونے کے بعد، تاکہ انسان خدا سے ایسی حالت میں ملاقات کرے جو خدا کے نزدیک محبوب تر ہے۔ مگر یہ قول سابق گفتگو اور حدیثوں کے مطابق نہیں ہے، اس لیے کہ پسندیدہ رجا بھی عمل و کسب آخرت پر ابھارنے والا ہے، اور خوف خدا ہمیشہ پسندیدہ ہے، اور رجاء واسق منافع نہیں ہوا کرتا۔ بعض حضرات نے کہا ہے خوف عالم آخرت میں نفسانی فضائل اور عقلی کمالات میں سے نہیں ہے، اور صرف دنیا میں جو مقام عمل ہے، عبادات کی انجام دہی اور گناہوں سے بچنے کے لیے یہ فائدہ مند امور میں سے ہے، اور دنیا سے نکل جانے کے بعد اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کے برعکس امید رجا کبھی منقطع ہونے والی چیز نہیں ہے، یہ آخرت میں بھی باقی ہے، کیونکہ بندہ رحمت حق سے جتنا زیادہ مستفید ہوگا، فضل حق کے لیے اس کی طمع اور امید بڑھتی ہی رہے گی، کیونکہ رحمت الہی کا خزانہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ بس نتیجہ یہ نکلا کہ خوف ختم ہونے والی اور رجا باقی رہنے والی چیز ہے۔ محدث محقق مجلسی فرماتے ہیں، حق یہ ہے کہ بندہ جب تک دنیا میں رہتا ہے اس کے لیے خوف و رجا ضروری ہے، لیکن امور آخرت کے مشاہدے کے بعد کسی ایک کا دوسرے پر رجحان بہرحال پیدا ہو جاتا ہے۔ راقم الحروف عرض کرتا ہے، عالم آخرت میں خوف و رجا کے غلبے کے بارے میں علماء نے جو کچھ فرمایا وہ رجا کے ذکر کردہ معنی کے مطابق نہیں ہے، اور اگر بالفرض صحیح مان بھی لیا جائے تو اس کا تعلق متوسطین سے ہے، جن کا خوف و رجا ثواب و عقاب کی بنا پر ہوتا ہے، لیکن خواص اور اولیاء کا حال اس کے ماسوا ہے، جس کا علماء نے ذکر کیا ہے، کیونکہ عظمت و جلال اور تجلی اسماء سے اور لطف و جمال کے مشاہدے سے قلب میں جو خوف و رجا پیدا ہوتا ہے وہ امور آخرت کو دیکھنے کے بعد بھی زائل نہیں ہوتا، اور نہ ایک دوسرے پر ترجیح پیدا کرتا ہے، بلکہ آثار جلال و عظمت و تجلیات جمال و لطف عالم آخرت میں زیادہ ہوتا ہے، اور عظمت حق سے جو خوف لاحق ہوتا ہے وہ ایک روحانی لذت ہے، جو آیہ کریمہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی آگاہ ہو جاؤ، اولیاء خدا کو حزن و خوف نہیں ہوتا، کہ منافی نہیں ہے۔ چنانچہ اگر آپ غور کریں تو معلوم ہو جائے گا، اور قائل سے جو یہ نقل کیا گیا ہے کہ خوف فضائل نفسانیہ میں سے نہیں ہے، اس کا مطلب جلال و عظمت الہی کا خوف نہیں ہے، کیونکہ اس قسم کا خوف کمال ہوتا ہے، اور کامل و مکمل لوگوں میں یہ دوسروں سے زیادہ پایا جاتا ہے۔ والحمد للہ علی